بھائی واجب الاحترام دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، سب نے اپنی منزلوں کو پہنچنا ہے۔ یہاں آنا اس ارادے سے آنا کہ وہاں جا کر دعا کریں گے، چلو ایک نیکی کا راستہ بنا کر آنا، نیکی ذہن میں لے کر آنا، یہ بذات خود اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ ویسے بھی مسئلے سنتے سنتے زندگی گزر گئی، آپ تھک گئے ہوں گے، مسئلہ فری بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، جن کے انسانوں کے پاس جواز ہی نہیں ہوتے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ اگلی نوچندے بدھ کو ہم اپنے شہداء کے لیے دعا کریں گے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ بھیجتا ہے، خود آ جاتے ہیں، یہ مسئلے کون حل کرے گا؟ ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زمین اپنے حساب سے طوفان لے آتی ہے تب بھی مسئلہ وہی ہے، اللہ کی ذات شامل ہے، کیونکہ موت و حیات تو اسی نے لکھی ہے۔ ہاں جی، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ اور دلیل تلاش نہیں کی جا سکتی، آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ یہ تھا کہ اللہ کریم کہیں ہم کو نہ آزما رہا ہو کہ یہ جو خیر صلاح سے بچ گئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کی کوئی مدد کی کہ نہیں کی۔ وہ تو کل پرسوں کی رات ہے، میں اسلام آباد تھا، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بڑی سردی لگی، ہیٹر لگایا، میں سوچ رہا تھا وہ جو پہاڑوں میں خیموں میں ہیں ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہوں گی۔ آج قدرتی اس علاقے سے ایک آدمی آ گیا، میں نے کہا وہ خیموں میں کس طرح رات گزارتے؟ انہوں نے کہا سرکار 3 بستر لے لیں تب بھی نہیں سو سکتے، دھوپ چڑھتی ہے تو دن کو تھوڑی دیر سو لیتے ہیں، راتوں کو آگے جلاتے ہیں۔ گھر بنانے بھی آسان نہیں، انسان زندگی میں ایک آدھ گھر بناتا ہے، گھر روز کب بنتے ہیں؟ تو جتنی بڑی ابتلا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آئی، اللہ کریم اس امت کو قیامت تک ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، ہم تھوڑی تھوڑی ان کی مدد کر رہے ہیں، پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی، مگر پھر وہ ٹی وی شویوں پہ پروگرام بند ہو گیا۔ حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، لوگ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چلو کوئی جتنا کر سکتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں امریکہ والے، روس والے، انہوں نے اپنا وہ ہیلی کاپٹر بھیجا جو ساری مشینیں اٹھا کے لے جائے، جنہیں آپ کے مولوی کافر کہتے ہیں، وہ تو مدد کو آئے، تو کافر مدد کو آئیں اور مسلمان نہ جائیں، اپنے ہم وطن مدد کو نہ جائیں، کافر مدد کو آ جائیں۔ ان کا ایک رشتہ ہے انسانیت کا، وہ انسانیت کے حوالے سے آئے۔ ہم نے تو اپنے وہ خانے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بڑے تعصب ہیں، پریشانیاں ہیں، آج دنیا ایک برادری ہو گئی ہے، جنگ عراق میں وہ تیل یہاں مہنگا ہو جاتا ہے، پوری دنیا کو مسئلے بنتے ہیں۔ ہم دنیا میں اکیلے نہیں، یہاں مصیبت آئی، دنیا آئی، مدد کی، پاکستانی بھی کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، لیکن بس پھر وہ جذبے ختم ہو گئے۔
کوئی منظم تنظیم ہو، یہاں جھوٹے بہت آ سکتے ہیں، کوئی منظم تنظیم ہو، مجھے افسوس ہے جمعیت العلماء پاکستان پر، اس کو ہر جگہ کھڑا ہونا چاہیے۔ آج بھی اس ملک کی 70% آبادی اہل سنت والجماعت ہے۔ حیران ہوں کچھ نہیں کیا۔ چلو میں چندہ مانگتا تو شرم آتی، مولوی تو عادی ہوتے ہیں، ساری زندگی عادی ہوتے ہیں چندے مانگنے کے۔ وہ لوگوں کو کھڑا کرتے، کیمپ لگاتے، دنیا ان پر اعتماد کرتی، خدا رسول ان پر راضی ہوتا، تو کسی بھی تنظیم نے اس طرح سے منظم کام نہیں کیا کہ جو ہمیشہ جاری رہے۔ میں نے کہا مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بلائیں آتی رہتی ہیں، مگر یہ اتنی بڑی بلا تھی کہ میرے آقا کی امت پر پچھلے سال سونامی اور یہ زلزلہ 1400 سال میں ایسی مشکل گھڑی کبھی نہیں آئی۔ اب دیکھیں ان سردیوں میں خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کہتے ہیں جی نیچے اتراؤ، اترتے نہیں، مسئلے ہیں، لوگ اپنے وطن چھوڑا نہیں کرتے، برباد ہو گئے ہیں، انہی جگہوں کو پھر آباد کریں گے۔ اللہ کریم میرے دوستوں کو توفیق دے، یہ سب سے بڑا کام جمعیت علماء پاکستان کا تھا۔ اگر یہاں انہوں نے کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اگر وہ MMA کے ساتھ مل گئے ہیں تکو نا، جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تو باقی کافراں نال کیڑا رولا ہے ساڈا؟ آپس میں کس بات پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ سارے مولوی؟ کس بات پہ اکٹھے ہوئے؟ کوئی لوگوں کے دکھ درد دور کریں گے؟ کوئی لوگوں میں دین کی محبت پیدا کریں گے؟ کہو نہیں، صرف کرسی کی خاطر۔ کہتے الحمدللہ بڑا اتفاق ہو گیا، اللہ جانتا ہے تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے، تم اکٹھے بھی ہوئے تو کرسی کے لیے، ووٹیں مانگنے کے لیے۔ آپ وقت تھا ہماری سنیوں کی روز کہتے ہیں جی پیر صاحب آپ ان سے تعاون نہیں کرتے، میں نے کہا یہ مخلص ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے، یہ اپنے مسلک کو اہمیت دیتے، یہ کام کرتے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مولویوں کو نہیں کہتا، تنظیم والوں کو کہتا ہوں، مولویوں تو کمی کو نہیں، وہ تو ایڈوانس لے کے جاتے ہیں، پورے کر کے آتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں میرے آقا کی امت ساری عمر غلامی کا دعویٰ کرنے والے کسی سٹیج پر نظر نہیں آ رہے۔ کوئی الیکشن ہو، کچھ ہو، پھر آ جائیں گے سرکار سنی ووٹ دیں، فلانا ووٹ دے، مذہب کے نام پہ ووٹ مانگنا باطل قرار دیا جائے۔ نہ کوئی یہ مذہب کے الیکشن ہوتے ہیں، نہ یہ مذہب کی بات ہے۔ ویسے اسلام میں ووٹ مانگنا حرام ہے۔ کیا کہا ہے؟ کچھ باتیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ اسلام میں ووٹ مانگنا کیوں؟ ووٹ کے ذریعے ہم عہدہ مانگتے ہیں۔ کسی نے ناظم ہونا ہے، وزیر ہونا ہے، MNA ہونا ہے، یہ عہدہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عہدہ مانگنا حرام ہے۔ اب دیکھو ہمارے مولوی نے حرام کو حلال کر لیا کہ نہیں؟ کی کیا؟ ایک سور حلال نہ ہوئے باقی شے کوئی نہیں چھوڑتے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین میں عہدہ مانگنا حرام ہے۔ وزارتیں مانگتے ہیں کہ نہیں؟ لیڈر بن رہے، یا تو کہیں کہ میرے آقا کا دین آج نہیں چل سکتا، آج مغرب کی جمہوریت چلے گی تو اسلام کا لبادہ تو اتار دو۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک فقیر بیٹھا اللہ اللہ کرتا تھا، ایک پرندے کا بچہ پاس آیا، اس نے پکڑ کے کھا لیا۔ پرندے نے جا کے سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کا درویش میرا بچہ کھا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے طلب فرمایا، وہاں پرندے بھی بولتے تھے بھائی اس کا بچہ کیوں کھایا، اس کو سزا دی جائے۔ پرندہ بولا حضور اس کو سزا دینے سے میرا بچہ تو واپس نہیں آئے گا، اس کو سزا نہ دو، اس کا یہ لباس اتار لو، دنیا اس کے لباس پہ دھوکہ کھاتی ہے، میرا کل ان کے لباسوں پہ دھوکے نہ کھائے۔
میرے دوستو، اللہ دو منٹ جی، علی بادشاہ کے موڈ بنے آ گئے، مردی نے آن تے نہیں، مردی تے نہ آن۔ جلدی نہ لا جاؤ، اسی کوئی لمبا جوڑا پروگرام ہے ہی نہیں، انہیں ختم خاج کن پڑھنے۔ آ جا جی، آ جا، بیٹھے تشریف رکھے، میرے محترم مہربان بیٹھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سارا عرب مشرف و اسلام ہو گیا، عرب دنیا میں اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو میں نے نبی کریم کے گھرانے کے افراد، بنو ہاشم کے افراد، بنو ہاشم کے نوجوان بچے جو میرے سرکار کے رشتہ دار تھے، میرے آقا کے پاس آئے اور آ کر کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی حکومت قائم ہو گئی ہے، ہم آپ کے قریبی ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، نوجوان ہیں، ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی عہدے دیں۔ میرے نبی پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی فرمائی، فرمایا خبردار، مانگنے والوں کو عہدے نہیں دیے جاتے، میرے دین میں جو عہدہ مانگے گا اس کو عہدہ دینا باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے دین میں عہدہ مانگنا حرام ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال دیتا ہوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے 6 آدمیوں کا بورڈ بنا دیا کہ ان سے خلیفہ چن لو۔ جب عمر فاروق زخمی ہو گئے تو 6 کا بورڈ بنا دیا، 4 نے کہا کہ ہم خلیفہ نہیں بنتے، 2 باقی رہ گئے۔ ایک کینڈیڈیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے اور دوسرے کینڈیڈیٹ علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اب دونوں سے پوچھا گیا کہ آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تو دونوں خاموش رہے، دونوں اگر کہتے کہ ہاں میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا۔ دونوں کی خاموشی دلیل تھی کہ میرے آقا کی وہ حدیث درست ہے اور صحابہ کے دور میں اس پہ عمل ہوا ہے۔ جس حدیث پر عثمان غنی عمل کرے، جس حدیث پر علی مشکل کشا عمل کرے، اس حدیث کو غلط کون کہہ سکتا ہے؟ میری بات سنو آج۔ دونوں خاموش رہے، اسی لیے خاموش رہے کہ اگر ہاں کریں گے کہ ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے عہدہ مانگنا حرام قرار دیا۔ تو میرے محترم دوستو، ان کا ذکر تو ویسے ہی آ گیا، میں تمہیں جگاتا رہتا ہوں، جگہ کبھی اسلام کے نام پہ آئیں گے، کبھی بھیس بدل بدل کے آئیں گے۔ ان لوگوں نے آج تک لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، دکھ کیوں آتے ہیں۔ 1300 سال تک یہ لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ تم خدا سے مدد مانگو، خدا مدد کرے گا۔ اب جب موقع آیا تو مدد نظر نہیں آئی، مدد نظر، اب جان چھڑائی اور کہہ دیا کہ یہ عذاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ بڑے عقل مند ہے، سیانے ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں نے کہا اللہ کا عذاب آ گیا۔ بھائی مہربانو، عذاب آتا چین والوں پر آتا جو خدا کو نہیں مانتے، عذاب آتا ہندوستان والوں پر آتا جو خدا کو نہیں مانتے، عذاب آتا مولویوں پہ آتا جو ساری عمر قوم سے دھوکہ کرتے رہے۔ دیکھو میری بات سنو، آنا کس پہ چاہیے تھا؟ معصوم بچوں پہ۔ کیا آپ دنیا میں کسی مولوی کی معصومیت کی قسم کھا سکتے ہیں؟ میں اس زلزلے سے مرنے والے 1000 معصوم بچوں کی، یتیموں کی پاکیزگی کی، عصمت کی قسم کھا سکتا ہوں۔ وہ فرشتے تھے۔ عذاب گناہگاروں پہ آنا چاہیے تھا کہ فرشتوں پہ آنا چاہیے تھا؟ جن پہ عذاب آتا ہے وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ میرے آقا کے دین کے سارے شہید ہیں، انہوں نے میرے آقا کے شہیدوں کا، دین کے شہیدوں کا مذاق اڑایا اسی لیے کہ لوگ پہنچیں گے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ امریکہ سے آ گئی، فرانس سے آ گئی، برطانیہ سے آ گئی، اللہ کی کیوں نہیں آئی؟ جب پھنستے ہیں تو عذاب کہانی کیا کر دی، اللہ نے آپ بھیجا، اللہ تباہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے ٹی وی کے کہا کہ اگر عذاب ہی ہے تو ہم جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں پھر تو خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بھی کافر ہو جائیں گے۔ عذاب ہے تو پھر مقابلہ کرنا، جڑا خدا کا مقابلہ کرنا غلط ہے۔ نہیں، یہ عذاب ہے، پتہ نہیں محبتوں سے کیسے آزمایا گیا ہوگا۔
یہ اس کے بھید ہیں، وہ تقدیروں کے راز قیامت کو کھولے گا۔ پتہ نہیں انہی شہیدوں کے لہو سے میرے وطن کو کوئی نئی تابندگی مل جائے، میرے وطن کو کوئی نئی زندگی مل جائے، پاکستان کی بہتری ہو جائے۔ ساری دنیا لگی ہوئی تھی کہ 10-15 سال میں یہ ملک ختم ہو جائے گا، گارنٹی ہوتی ہے نا۔ پہلے سڑکیں بنتی تھی 20-25 سال چلتی تھی، آج کل جو سڑک بناتے ہیں 1 سال میں ختم ہو جاتی۔ اسی حساب سے انہوں نے وطن کا حساب بھی لگایا ہوگا۔ اللہ معافی دے میرے محترم دوستو، اللہ ایسے امتحانوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ان ٹھنڈی ہواؤں میں، ان پہاڑوں کی برفیلی چوٹیوں پر، وہ جو معصوم بچے بیمار بھی ہیں تو ہسپتال بھی تو ٹینٹوں میں، انسان اپنی بے بسیوں پہ کھڑا ہے قدرت کے سامنے۔ میرے محترم دوستو، میں نے کہا تھا کہ چلو ایصال ثواب تو کرتے ہیں، مگر جب کبھی کوئی ایسی تنظیم ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ 15 کروڑ قوم ہے، اگر 10 کروڑ 1 روپیہ مہینہ دیں تو 10 کروڑ روپیہ مہینہ بن جاتا ہے، اور 1 سال تک دیں یہ اربوں میں چلا جاتا ہے۔ آگے قربانی آ رہی ہے، آگے قربانی کا کیا نقشہ ہوتا ہے؟ میں یہاں قربانی کروں گا، 40 بچے باہر کھڑے ہوں گے ہاتھ میں 1 لفافہ لے کر کہ اللہ واسطے 1 پاؤ گوشت دے دو۔ یہی ہوگا کہ کچھ اور ہوگا؟ کیا قربانی اس لیے آئی کہ امت کو بھکاری بنا دیا جائے؟ اور اگر میرے آقا کی امت کی اکثریت گوشت نہیں کھا سکتی تو کیا ہم انسان نہیں بن سکتے؟ اس پاؤ پاؤ گوشت دینے کا فائدہ خون بہاؤ، یہ بات تو ہندو بھی کہتا ہے کہ جی مریخ کے نام پر خون بہاؤ، خون بہاؤ دنیا میں امن ہوگا۔ اگر ہندو بھی خون بہا کے دنیا میں امن چاہتا ہے اور مسلمان بھی خون بہا کے ہی دنیا میں امن چاہتا ہے، فرق کیا نکالیں گے؟ اربوں روپیہ اس قربانی پہ لگتا ہے، 2-4-5 ہزار کی قربانی تو معمولی بات ہے۔ اگر 10 کروڑ میں سے صرف 1 کروڑ آدمی بھی قربانی دے 15 کروڑ سے، تو 1 کروڑ قربانی کو بھی 1000-15,000 سے کسی سے ضرب تقسیم کریے، اربوں میں بن جاتا ہے۔ آج اگر علماء کرام اس امت کی رہنمائی فرماتے اور کہتے اس دفعہ پاپا گوشت نہ بانٹے اور جاؤ اپنے پیسے زلزلہ زدگان کو دے دو، قیامت کے دن کہیں خدا سوال ہی نہ کر بیٹھے کہ میرے جو مجبور سردیوں میں اکڑے ہوئے تھے ان کے لیے تم نے کیا کیا۔ آج پوری قربانی پاکستان کی اگر ان زلزلہ زدگان کو دی جائے، نہ امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے، نہ روس کی مدد کی ضرورت ہے، نہ قرضے اٹھانے کی حکومت کو ضرورت ہے۔ حکومت کو صرف ضرورت ہے کہ ان کو شعور اور عقل ہو۔ یہ قربانی کے پیسے دے دیے جائیں، اپنی کی کہہ رہا ہوں، اربوں روپیہ خربوں ڈالر کی قربانی مکے میں ضائع کر دی جاتی۔ ایک دمبا 450 روپے والا ریال والا حلال کرتے ہیں، 15 منٹ بعد وہ مکے کی مارکیٹ میں آ کے 20 روپے کا بکتا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت بیچنا شرعن جائز ہے؟ اور بکے ہوئے گوشت کو کھانا شرعن جائز ہے؟ قربانی کو تو سارے حاجیوں نے اسی پہ ہی گزارا کرنا ہے، کہتے ہیں بھائی ہوٹلوں سے گوشت سستا ہو گیا۔ لیکن مکے کی، مدینے کی، جدے کی حد تک چند ملک کو گوشت بکتا ہے، چلو مسلمان سٹور کر لیتے ہیں، باقی اس کی 80% تعداد کو نیچے ڈال کر آپ گوشت کو تو چھوڑیں، مولویوں کی تو لڑائی کھال پہ ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، کھلا نہیں گل کرو، کروڑوں اربوں کی کھالیں وہ بٹی کے نیچے دبا دی جاتی ہے۔ معاذ اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر کوئی بات نہیں کرتا، مگر دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اجتہاد کرو۔ کیا اسلام اسراف سے منع نہیں کرتا؟ کیا اسلام ضائع کرنے سے منع نہیں کرتا؟ حضور کے زمانے میں لوگ بانٹ کے کھا لیتے تھے، آج ہزاروں جانوروں پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، ضائع مت کرو۔ آج کروڑوں روپے اربوں ڈالر ضائع کر دیے جاتے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسراف ہے۔ اگر یہ پیسہ کسی بھی مسلمان ملک کو دے دیا جائے، کوئی بے علاج نہ مرے۔ آج بھی اس ملک میں 80% لوگ بے علاج مر جاتے ہیں، غریب علاج کب کرا سکتا ہے؟
مگر اس وقت جو لوگ موجود ہیں اس کے لیے کوئی اجتہاد کرے. اجتہاد نہیں ہوگا. اجتہاد کیوں؟ اگر یہ سارے لوگ قسم کھا لیں کہ سارا سا کھل مولویوں نے نہیں دینی، اگلے سال اجتہاد ہو جائے گا. انہوں اپنی کھل پیچھے اجتہاد کس طرح کریں گے؟ ان کو اجتہاد نہیں، کھلڑی عزیز ہے. تو میرے محترم دوستو، کبھی آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا. میں فقیر کی اولاد ہوں. کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا، سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا. یہ امت میں سارے اجتہاد ہوں گے. گورنمنٹ کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہے زکوٰۃ کا. لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، غریبوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں لگاتے؟ ہے کہ نہیں؟ یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹی، 8 رمضان کو زلزلہ آ گیا. کتنے نو آیا سی؟ دوسرے کے تیسرے روزے. یکم کو زکوٰۃ کاٹی، دوسرے دن زلزلہ آ گیا. ان کے پاس پیسے ہیں، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں. فی الحال وہ حاجت مند ہیں، ان کو دو جو ان کی فوری حاجت ہے. اللہ کریم کوئی ایسی ٹیم بنائے جس پہ آپ کو اعتماد ہو، مجھے اعتماد ہو. ہم کام کرنے کو تیار ہیں، ہم آج بھی مدد دینے کو تیار ہیں. 5 کلو چول ہم پنجاب سے اکٹھے کریں، یہ لاکھوں ٹن ہو جائیں گے، لاکھوں ٹن ہو جائیں گے. 5 کلو چول دے دو. قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. خداوند کریم میرے ہم وطنوں کو شعور عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ٹھیک تھے، چنگے بھلے تھے، صحت مند تھے، آپ کے گھر محفوظ تھے، آپ کو بے گھر یاد آئے. اپنے بچوں کو گرم بستروں پہ سلانے والوں وہ بچے یاد آئے جن کے نیچے بستر بھی نہیں ہے. ہاں، یہ سوال ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان سوالوں سے محفوظ فرمائے. اس امتحان سے یہ امت سرخ روح ہو کر نکلے. دیکھیں نا اس طرح کتنی تنظیمیں بناتے ہیں. یہاں کوئی تنظیم نظر نہیں آتی اہل سنت کی، کام کرتی نظر نہیں آئی. الیکشن آیا، نظر آ گیا اہل سنت. لوگ جانتے ہیں یہ اہل سنت نہیں ہے، فصلی بٹیرے ہیں. موقع آیا تو نکل آئے. میرے دوستو، ہمیں سرکار دو عالم سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے. ہم سب سے زیادہ کام کرتے اس لیے کہ میرے سرکار کی امت بھی تو مصیبت آئی ہے. اللہ کریم ویسے یہ 2 منٹ برکت کے لیے تمہیں جگاتا رہتا ہوں. آج میں نے کہا کہ قربانی پہ اجتہاد کرو، یہ نہیں کرتے. خدا آپ کو زندگی دے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. زمانہ اجتہاد کرے گا اس پہ. اب زیادہ عرصہ تک ملا سچائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. دیکھو، یا تو ہر ایک کو گوشت ملتا، وہ عید کا دن ہوتا ہے، ایک جگہ قربانی ہوتی ہے اور 40 مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں. یہ عید کا سما ہے کہ بھکاری پن کا سما ہے؟ توہین ہوتی ہے. تم بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا. وہ پیسہ منو جتنی نیت کی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں کسی جگہ بھی دے دیں. اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت شہیدوں کو ہے، میرے شہیدوں کے لواحقین کو ہے، میرے وطن کے مسکینوں کو ہے. تم نے گوشت کھا لیا 2 کلو بھون کے، 2 کلو تمہارے رشتہ داروں نے کھا لیا، 3 کلو غریبوں میں بانٹ دیا. 10-12 کلو کا بکرا ہوگا. اگر یہ 12 کلو کا بکرا 4000 کا ہوگا، اس 4000 میں 10 بستر بن سکتے تھے. کوئی غریب کا بچہ آرام کی نیند سو سکتا تھا. آپ اجتہاد کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ثواب نیتوں سے ہوتے ہیں، ثواب سوچوں سے ہوتے ہیں. اللہ کریم اگر اتنی بھی ہمارے علماء کو توفیق دے دے کہ آج اجتہاد کر دیں کہ یہ قربانی تم اس وطن کے زلزلہ زدگان کو، مارے ہوئے برباد لوگوں کو دے دو، کیا اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا؟ بس میرے دوستو، شعور کی کمی ہے. ہم لوگ بات کریں، کہتے ہیں بھئی تم تو لوگوں کو دین کے خلاف بات بتا رہا ہے. میں نے کہا دین کے خلاف نہیں بتا رہا، میں آپ کو ایمانداری سے کہوں، انسان زندہ باد ہے تو ہر چیز زندہ باد ہے. اگر انسان زندہ باد نہیں تو کوئی چیز زندہ باد کھڑی نہیں رہ سکتی. یہ قربانی، حج کی قربانی، حج کی
450 ریال کا بلی کے بچے جتنا بکرا دیتے، 3 کلو کا ہوگا، اتنے بکرے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے برآمد کرتے ہیں۔ پاکستان ایڈا بلی دا بچہ سامنے کرو کہ میں بکرا قربانی دینے لگا، مولوی مارا نہیں بڑا، اس میں بھی وہ کروڑوں روپے کھا جاتا۔ آمدن کے ذریعے ہیں۔ حج آج اسلام سے پہلے بھی کمائی کا ذریعہ تھا، آج بھی بہت بڑا کمائی کا ذریعہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمارے علماء کو توفیق دے، ان کو ہمت دے، جرأت دے، وہ اجتہاد کرے۔ آج زمانہ تیزی سے بدل گیا۔ آپ لوگ، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں 10-20 بھائیوں کو مجبور بھی کر دوں، محلے کا مولوی کہے کہ قربانی نہیں جے دیتی، کھا لینا آئے گا، سرکار آج تک نہیں دیتی، کیوں نہیں دیتی؟ پیراں کی ایسی کہنے لے تیرے پیر نے تینوں برباد کر چھڑیا۔ شامی آ کے موٹا بھائی قربانی مسیت دی کدھر گئی؟ یہ کتنے لکھا کھلا مسیتہ تے لاؤ؟ یہ کہاں لکھا ہے کھالے مولویوں کو دو؟ تم مسئلہ نکالو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ حقداروں کا حق تھا۔ اندازہ لاؤ خدا کے دین کو کیسے کترا۔ گوشت تو بانٹو، کھال دا خیال رکھنا، کھال کیوں نہ منڈی ہے، کمال کر دیتی ہے۔ یہ کھال اس جانور کا حصہ ہے جس کی آپ قربانی دے رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں آپ قربانی کے جانور کی رسی بھی استعمال نہیں کر سکتے، مولوی پوری کھال استعمال کر گئے اور تسی پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے کھال حلال ہے؟ آپ شعور کریں گے تو خدا کی قسم روشنی ہی روشنی آئیں گی۔ میرا پاکستان، میرا مسلمان باشعور ہو جائے، پاکستان کر سے انگلینڈ بن سکتا ہے، دنیا کی طاقت بن سکتا ہے۔ آپ گوشت کھائیں، ہمسائے گوشت کھائیں، بہن بھائی گوشت کھائیں، یہی ہوتا ہے۔ آج کل ویسے بھی آدھا حصہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، آدھا حصہ اپنا ہوتا ہے، آدھا حصہ فریج کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ تسی یقین کرو سارے پہلو فریزر دھوتے ہوندے، فریجاں صاف کیتی ہوندی، گوشت لینا چھڑ دیندے، کہندے عید آن ڈی۔ وہ غریبوں تک کتنا جاتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ہاں جی، یقین کرو میرے سمیت سارے مولویاں دی کوئی ٹیم مقرر کرو، آ کے سارے گھراں دے فریج ویکھے، تانوں پتہ لگ جائے گا قربانی کس نے دی، کس نے دی۔ قربانی دینا اور ہے، لوٹنا اور ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک ان کو اجتہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا ہے؟ اجتہاد پہلے دن سے ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ چنا تو قانون کوئی نہیں تھا۔ کیا کہا؟ جس خلیفہ کو بلا فصل خلیفہ اسلام میں کہتے ہیں، اس کے انتخاب کے لیے اسلام میں کوئی قانون نہیں تھا۔ نہ قرآن میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ حضور کے بعد خلیفہ چن لیں، نہ حدیث میں لکھا تھا کہ حضور کے بعد صحابہ خلیفہ چن لیں۔ جب صحابہ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا تو انہوں نے نیا قانون بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر کل صحابہ نیا قانون کرتے ہیں، اجتہاد کے بغیر آپ کی خلافت ہی نہیں چلتی، نئے قانون کے بغیر۔ اور اس وقت نیا قانون بنانا پڑا جب ابھی میرے آقا کے جسم عطر کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ آج بھی اجتہاد کریں، آج بھی اجتہاد کریں، وہ بہتر تھا، امت کے لیے بہتر تھا۔ اس اجتہاد کی برکت ہے آج دنیا میں 50 ملک مسلمان ہیں، برکت ہے۔ آج بھی برکت والا اجتہاد کریں، لوگوں کو بتائیں یہ پیسہ بہتر خرچ ہو جائے۔ ہاں عام حالات ہوتے چلو قربانی کر لو، آج اشد ضرورت ہے۔ اللہ کریم آپ کو سوچ کی توفیق دے۔ میں نے تو چراغ جلاتا رہتا ہوں، اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے یہ فقیر کی اولاد ہے، جو آج میں کہتا ہوں کل یہی بات سارا زمانہ کہے گا، سارا زمانہ یہ بات کہے گا جو آج میں کہتا ہوں۔ اجتہاد کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اپنا بتائیں لوگوں کو کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ قربانیاں انسان پتہ نہیں کس دور سے دیتا آیا، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کریم آپ کو خیریت سے منزلوں پہ پہنچائے۔ بسوں پہ رش ہوتے ہیں، رول رول کے جانا۔ جو لوگ دیہاتوں میں جانا چاہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا زمانہ ہر چیز بدل دیتا ہے، زمانہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ دسو خیال پاکستان والے ہو؟ آؤ ایک ہی حدیث سے بحث کریے۔ کی کیا ہیں؟ دیں تو کہ رات نو نکلو
اگوں کی ہونا کام بڑھ جانا اگلے دا کہ آج سرکار دی سنو تے نکلے جے کھلاؤ جاؤ سڑکاں تے ویسی رات انہاں دی لگ جانی ہے، انہاں دی ليلۃ القدر بنی ہونی ہے ڈاکوؤں دی۔ میرے نبی پاک فرمایا رات کو سفر کرو، فاصلہ جل تیز ہوتا ہے، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، مگر آج میں ڈر کے مارے جلدی جلسہ ختم کرتا ہوں کہ میرے دوست دن کی روشنی میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے، رات کو تو ڈاکو راستے میں کھڑے ہوں گے۔ زمانہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ تسی راتی سفر کرنا پنڈوں دوجے پنڈ پسند کرتے ہو کہ دن سارے مسلمان کھلوتے ہو؟ من گل دسو، نال 3 میل تے بھی پنڈ ہوئے راتی جان دی کوشش کہ کر لیندے ہو؟ یہ سانگلے والے روز کے دن پیر جی ساڈا جمعہ کدھر گیا؟ میں کہو سانگلے جمعہ، میں کہا سانگلے والے تو رات میں جزیرہ ہے، قسمت نال کو پہنچ گیا 8 بجے کے بعد وہاں نہ کو آتا ہے نہ کو جاتا ہے۔ پر مجھے یہ بتائیں جس ملک میں راتی 8 بجے کے بعد ساری سڑکیں ویران اور سنسان ہو جاتی ہیں، چھوٹی سڑکوں پہ چور اور ڈاکو پھرتے ہیں، آج میرے آقا کی حدیث پر کیسے عمل کریں؟ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک کہ یہ کہوں کہ زمانہ بدل گیا، میں 100 روایتیں پیش کر سکتا ہوں۔ زمانہ آج بدل گیا، آج لوگ دن کو سفر کرتے ہیں، روشنی میں کرتے ہیں۔ جلدی ختم کرتا ہوں کہ یہ روشنی میں چلے جائیں، راستے میں کوئی کھڑا ہو، وہ لوٹتے کم ہیں، اذیت زیادہ دیتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، ڈاکو انسانیت کی توہین کرتے ہیں۔ پاکستان کا ڈاکو صرف اسلام دشمن نہیں، وہ انسانیت دشمن بھی ہے، ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہی ظلموں سے بچنے کے لیے انسانوں نے حکومت بنائی تھی، انہی ظلموں سے بچنے کے لیے انسانوں نے ٹیکس دیے تھے کہ حکومت ہوگی تو غریب کی جو ہے وہ اس کو امن حاصل ہوگا، تحفظ حاصل ہوگا۔ پتہ نہیں ہمیں کتنا تحفظ حاصل ہے۔ اللہ کریم آپ کو عقل دے اور میرے دوستوں علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوں تو زمین پر نیچے اتر کر فرض پڑے۔ ہوں ایک آدمی جہاز تے ہوئے، سرکار دی سنت بھی عمل کرنا ہے، سکو نا فرض آ گیا، ٹائم فرضاں دا آ گیا، آج وہ جہاز میں پڑے گا کہ نیچے اتر کے پڑے گا؟ پوچھو، ہے کوئی ساوی پگڑی والا ہی مولوی صحیح، دوئے نو چھوڑو، ساوی پگڑی والا ہی صحیح۔ میں نے کہا اگر میں شروع کر دوں ساری رات بیت جائے گی۔ وقت اور زمانہ ہر چیز بدل دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا چراغ بجھا کر سو، چراغ بجھا کر سو۔ ہمارے ایس پی صاحب روز کہتے ہیں گھروں میں بتی جلا کر رکھیں، ٹی وی پہ اعلان آتے ہیں گلیوں کی بتیاں جلا کر رکھیں، گھروں میں بتی روشن رکھیں، تحفظ کریں۔ آپ بتائیں آج چراغ بتی بار جلا کے رکھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے کہ بجھا کے رکھے تو فائدہ ہوگا؟ جلا کے رکھے تو فائدہ ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں تیل کے دیے جلتے تھے، لوگ سو جاتے تھے، کھجور کی جھکیوں کے گھر ہوتے تھے، اگر ایک دیا چوہے نے الٹ دیا آگ لگ گئی پوری جھونپڑی گھر جل جایا کرتا تھا۔ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ ہر چیز میں کہا ساری رات گزر جائے میں بیان کروں، زمانہ ہر چیز بدل دیتا ہے۔ مت تسی یا کوئی صحابی پگڑی والا دوست ہے ہی کو نہیں سن لوے کہ رات میں سفر فرض ہے ٹور گیا، نہ پگڑی رہنی نہ کوئی اور شے رہنی۔ اے دن کے سفر، محفوظ سفر، اللہ گواہ وقت اور زمانہ چیزیں بدلتا گیا۔ کوئی جہازوں پہ نیچے اتر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں سے امریکہ جاؤ تو سارا دن، اگر دن ہے تو دن ہی دن رہتا ہے، دن ہی، اس نے 24 گھنٹے 5 نمازیں پڑھنی نا۔ اب شریعت کیا کہے گی؟ دن ہی دن، رات آنی نہیں، رات کی کریں گے وطراں دا؟ تے جے امریکہ تو رات ویلے ٹر پیا تو پاکستان تک آنے رات ہی رات رہنی، 24 گھنٹے نماز آنی کوئی نہیں، 24 گھنٹے نماز آنی کوئی نہیں، ساری رات کی رات کا سفر رہے گا کہ رات ہی پڑتی جائے گی۔ زمین گردش کر رہی، سارے مسئلے ہیں۔ وہ کہیں 6 مہینے کے لیے سورج نظر نہیں آتا، کہیں چاند نظر نہیں آتا، کئی مہینوں کے حساب سے۔ ناروے کو آدھی رات میں دوبارہ سورج نظر آتا ہے، کتنا؟ آدھی رات دا سورج نظر آتا، وہ کی کریے؟ فجر پڑھنی اس ویلے کہ تہجد پڑھنی؟ میرے دوستو
اللہ پاک مسلمانوں کو علم دے، جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ یقین کرو انسانوں کی مدد انسان ہی کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے انسان ہی آئے گا۔ جہاں کہیں ضرورت پڑے گی انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کرے، تو کریں گے تب ہی کہ ان قربانی تے لگ گیا بکرا کتنا جی 5-4 ہزار تو گھٹ مل جائے گا، 5-6 ہزار کا بکرا ہوگا، 5-6 ہزار کا دمبا ہوگا، 15-20 ہزار کا کٹا ہوگا، 35-40 ہزار کا بچڑا ہوگا، یہی ریٹ ہوں گے۔ تھوڑے سے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں 40-40 ہزار کا جانور ذبح کر سکتے ہیں وہ اس کی راہ میں ان مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں۔ صرف ان کے ذہن سے خوف نکال دیا جائے کہ اللہ تو انہیں پکڑ دے گا، تو قربانی نہیں کی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا، قیامت کے دن خدا اس سے پوچھے گا اٹھ ایک حاجت مانگ، مانگنے والا کہے گا سوائے جنت کے دوسری چیز نہیں مانگتا۔ کسی ایک غریب کی حاجت پوری کر، اور جو واقعی حاجت مند ہے، واقعی یہ میرے وطن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیا کہیں گے؟ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، جب رات کو وہ چیرتی ہوائیں گزرے گی وہ بڑے ہو کر کیا سوچیں گے؟ پہاڑوں پہ بڑی تیز ہوائیں چلتی، آپ نے نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہوئی ہیں۔ میرے چاند آج ہمیں خدا نے موقع دیا ہے، کسی گھر میں کوئی یتیم ہو تو میں کہتا ہوں خوش نصیب ہو۔ پوچھتے کیوں؟ میں کہ اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، تیرے جتنے وال ہاتھ کے نیچے آئیں گے وہ گناہ معاف ہوں گے، اس یتیم کے آنسو پونجو گے تمہیں نہ جانے کتنا ثواب ہوگا، اور تیرے گھر میں رحمتوں کے دریا بہ گئے۔ آج یہ امت ہزاروں یتیموں کو لے کر چل رہی ہے، ہزاروں یتیموں کی کہانی ہے، ان کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھے۔ اللہ پاک ہمت دے کہ اس ملک میں اجتہاد ہو۔ خدا کی قسم ہمیں قرضے مانگنے کی ضرورت نہیں، غیر کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ جاؤ، کیوں میری قوم کا بدنام کرتے ہو؟ کیوں شہیدوں کے لہو کا سودا کرتے ہو؟ جھولی پھیلانا ہے تو میرے سرور کائنات کے غلاموں کے آگے پھیلاؤ، دنیا دے گی۔ اللہ کریم وہ جو زندہ بچ گئے ان کی زندگیوں کے اسباب بنائے، جو دنیا سے چلے گئے میرے وطن کے معصوم شہید ہیں، اللہ ان شہیدوں کے صدقے سے میرے وطن کو آسانیاں دے، پاکستان کو آسانیاں دے، میری آپ کی اولادوں کو آسانیاں دے۔ یہ واقعی اسلامی ملک بنے، معاذ نعرے لگانے سے، معاذ نفرتیں پیدا کرنے سے کچھ نہیں بنتا۔ میرے دوستو، ہر ایک کا مذہب اپنا اپنا ہے، عیسائیوں کا مذہب اپنا ہے، یہودیوں کا مذہب اپنا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہندے سائی دے آدھا پکیا کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ کھانا ہے نہیں کھانا تے امریکہ دی دتی گندم کھانی جائز ہے؟ کھاندی نہیں کہ نہیں قوم؟ لوڈ صومالیہ میں کات پڑا تو کہاں سے آئی؟ مسلمان ملک تھا، لوگ مکڑوں کی طرح چلتے تھے۔ یہ صومالیہ والوں کے لیے گندم اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھیجنی تھی یا انسانوں نے بھیجنی تھی؟ یہ انسانوں کی دنیا ہے۔ کس کی؟ انسان۔ تو قیامت تک میرے بھائی سن لے، کہتے ہیں جی مر جانا فانی انسان 1.5 فٹ تیری قبر ہے، جا عبرت پکڑ۔ اگر دنیا نے یہ قبریں دیکھ دے کہ دنیا روتی ہوتی تو آج بھی انسان غاروں میں بیٹھا ہوتا، کبھی چاند ستاروں تک نہ پہنچا ہوتا۔ ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ مر جائے گا، کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ مر جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا۔ قیامت تک انسان انسان سے کندھا ملا کر یہ انسانیت کا قافلہ چلتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، میں نے کہا کہ اجتہاد کی ضرورت ہے۔ آج اجتہاد کر دو، سال کے لیے کر دو، 1 سال کے لیے کر دو کہ میرے آقا کی امت کو ضرورت ہے۔ ہم بھیک مانگنے سارے یورپ میں جاتے ہیں، صدر فرماتا ہے میں قوم کے لیے بھیک مانگوں گا، ان سے مت بھیک مانگ، ان مولویوں کے منہ پہ کفر ڈال اور اپنی امت کے سامنے جھولی کر، تیری جھولی امت بھر دے گی میرے نبی پاک کی۔ ایک گھر میں ایک قربانی نہیں ہوتی، لوگ 4 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں۔ سعودیہ میں اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے، یہ 450 ریال کی بات نہیں، وہاں ہے کہ 40 ہزار ریال کا جانور بھی ذبح ہوتا ہے۔
یہ خربوں ڈالر کی کہانی ہے. کتنے خربوں ڈالر کی کہانی ہے جس پر بلڈوزر پھیر دیے جاتے. وقت آئے گا, بہت جلد آئے گا. پہلے میں سوچتا ہوں مر کھپ گیا, علی بادشاہ کے وقت آئیں گے تو یہ امت بیدار ہوگی. اب میرا یہ یقین ہے یہ 2-4 سال کی کہانی ہے, یہ امت جاگنے والی ہے. سارے سوال اٹھیں گے. اللہ کریم آپ کو بیدار رکھے. اللہ کریم سرور کائنات کا صدقہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. آفتیں, بلائیں, امتحان. ڈیرے پہ کوئی بھینس مار جایا کرتی تھی تو میرے والد گرامی بڑے خوش خوش کھرایا کرتے تھے. کہتے لو جی, وہ کبھی نہیں کہتے بھینس مار گئی, آ کہتے لو جی اللہ نے آج ایک بلا ٹال دیا, اللہ نے ایک بلا ٹال دیا. ان کبھی اتنا خوش ہم نے نہیں دیکھا جتنی خوشی سے اس دن گھر آتے تھے. کبھی یہ جانوروں پہ آتی ہے, کبھی پھر مالکوں کی باریاں آ جاتی ہیں. جب تک یہ بلائیں ٹلتی رہیں, یہ صدقے دیتے رہیں, صدقہ خیرات. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس کے لیے بوجھ نہیں ہے, مگر خود محنت کر کے دین کو اپنے لیے بوجھ مت بناؤ. دین بڑا آسان ہے. صدقہ خیرات کرو, 5 نمازیں پڑھو, اللہ کی راہ میں دو. تو اللہ کریم ہمارے, پھر مجھے خیال آتا ہے, میں اور علی دونوں اسلام آباد میں تھے. کہتا ابو بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اسلام آباد کی ہوا کہاں, وادی نیلم کی ہوا کہاں, وادی جہلم کے پہاڑوں پہ چلتی ہوئی برفانی ہوائیں کہاں. وہ بچے سو سکتے ہوں گے, اور جس وطن کے ہزاروں بچے راتوں کو نہیں سوتے, وہ کربلاؤں میں کھڑے, ہزاروں معصوم کربلاؤں میں کھڑے. ہم اتنا تو کریں کہ ان کی جو مدد ہو سکتی, کوئی جماعت کھڑی ہو ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں. میں چلنے کو تیار ہوں, خدا کی قسم. مجھے ہر پیر بھائی کے دروازے کے آپ نے اپنی جھولی کھڑی کرنے پڑے, میں جھولی لے کر آ جاؤں گا, پھیلا دوں گا جھولی. میرے کملی والے نے فرمایا تھا جو کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرے, ایک رضائی دے, ایک تلائی دے, ایک ٹائم کا کھانا دے, ایک حاجت پوری کرے, قیامت کو جنتی ہے. اللہ اس سے پوچھے گا کیا مانگ رہا ہے, تو نے کسی کی حاجت پوری کی تھی. اللہ زندہ باد. اللہ کریم مجھے بھی توفیق دے, آپ کو توفیق دے. ہم نے اپنے معمولات نہیں بدلے, ہم وہی گوشت کھا رہے ہیں, وہی مرغے کھا رہے ہیں. جو بھی کوئی کھاتا ہے, جس کی جو خوراک ہے اس نے چھوڑی نہیں. قربان جاؤں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک باغ میں گوڈی کر رہے تھے. مسافر گزرا, چھاؤں میں بیٹھ گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو کی سوکھی روٹی نکالی, کئی دن کی باسی تھی, پانی میں گیلی کر کے نرم کی. ٹکڑے پانی پھے کے کھانے مولا علی دا کام ہے. تساں کدو ٹکڑے پانی پھے کے کھا دے, وہ کو علی شیر خدا ہوگا نا, تیری میری توہین ہوتی ہے. ٹکڑے بھی جو آٹے کے پولے کیتے. وہ مسافر دیکھتا ہے, پوچھیا بھوکا ہے, کہندا بھوکا. فرمایا گل ہی کوئی نہیں, فلانے محلے چلا جا, فلانی گلی مڑی. عربوں کی یاداشت بڑی تیز تھی. فلانا بوا کھڑکائیں اور کہیں مہمان روٹی دیو. بندہ چلا گیا, گھر لب رہا گھرانہ نبوت کا. بوا جا کھڑکایا خاتون جنت کا, اس کے گھر کا. خاتون جنت ٹر گئی, گھر تو اسی کا تھا. مسافر ہوں, کھانا کھانا, نے کہا مہربانی, الحمدللہ اندر آ جائے. گھر والوں نے محنت کی, خوبصورت کھانا پکایا, پردیسی کو کھلانا شروع کیا. اب پردیسی کیا کرتا ہے, کچھ کھانا کھاتا ہے, کچھ چوری کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے. کچھ کھاتا ہے, کچھ چوری کرتا ہے. سید الشہداء شہزادہ میرے نبی کا امام حسین فرماتے ہیں بابا کیوں جیب میں چھپانا, سارا تیرا ہے, سارا تیرا ہے, کھا لے, نال لے جا, جیب میں کیوں پانا ہے. اینی گل کی تو کھان والا روਣ لگ پیا, کہندا اپنے لیے جیب میں نہیں پاندا, اس بابے لیے پان دیا جڑا سکی ٹکڑے روٹی کھا رہا سی. اس گھر کا مجھے اس نے پتہ دیا تھا. وہ اللہ یار فرمایا یہ تو کھانا میں رکھ رہا ہوں اس بابے کے لیے, وہ تو جوں کی روٹی پانی میں بھیگی ہوئے ٹکڑے کھا رہا تھا. ہم بھی ٹکڑے کھا سکتے ہیں,
کدے کدے ایک دن کھا لیا کرو سکے ٹکڑے بھی کیے میرے علی کا نعرے جے مار دیو طریقے دے علی دے غلام آ دیکھ دے غلاموں کھادا بھی کرو سنت پوری ہوئے کھایا کریں سنت پوری ہو تو اللہ کریم میرے وطن کے شہیدوں کے درجات بلند کرے قیامت تک میرے وطن کی مٹی ان شہیدوں پر فخر کرتی رہے اور جو زندہ بچ گئے ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں کے اسباب بنائے ان کی آسانیوں کے اسباب بنائے تو آج میں نے یہ کہا تھا ہم اپنے وطن کے شہیدوں کو یاد کریں گے ان زلزلے کے پریشان حال لوگوں کو یاد کریں گے میرے دوستو میرا مقصود کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا کسی مسئلے میں میری کسی سے شور نہیں ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرو جس سے میرے آقا کی امت کو آسانی ہو اگر ہم قربانی کے پیسے اس ملک میں جمع کرائیں اس ملک میں ایک بندہ لا علاج نہیں مرے گا آج بڑی بیماریاں لگ جائیں کون غریب علاج کرا سکتا ہے ایک بندہ بے علاج نہیں مرے گا تو جس معاشرے میں تیرے میرے پیسوں سے ہزاروں لا علاج لوگوں کے علاج ہو جائیں وہ زندگی پا جائیں میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک زندگی بچائی اس نے قیامت کو اپنی زندگی بچا لی اللہ پاک آپ کو سوچ دے یہ نہ ہوئے میرے کو لڑتے پھرتے آ رہا جی مولوی صاحب گلے پہ گئے بکرا تو دینے کے دن کھال کٹ کھال بکرے کا ہی ایسا ہے یہ دنیا کس نے لکھا سی کہ کھال مولوی کا ایسا ہے بکرے کا ایسا نہیں کھال اور بکرا لازم و ملزوم ہے جہاں قربانی کی رسی بھی جائز نہیں قربانی دی کھل کے میں نہ جائز کر میرے آقا فرمایا 3 ایسے کرنے مولوی کہنا 4 ایسے کرنے 3 ترو ونڈ تے کھل میری چوتھا ایسا کتوں نکلیا انہاں کھلاں پیچھے تے لوگوں دی کھل پٹ لی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دیر ہو رہی ہے چھوٹا سا ختم کھا دیا کیوں میرے آقا نے فرمایا جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں خدا کے رشتے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے سائے کر دیتے ہیں ذکر کی محفلیں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں تلے ہوتی ہیں جب ہم دعائیں کرتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے اس ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اپنے فرشتوں سے وعدہ کرتا ہے طویلی فرمایا سارے جنتی ہے تو اللہ پاک جنتی بننا مشکل نہیں توجہ پوری رکھو نظر بند کر لو اکھیاں بند کر لو دنیا کی ہر کام سے توجہ ہٹا لو ایک 15 منٹ کے لیے ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں میرے آقا میرے سرور کائنات نے فرمایا اگر کوئی اچھی طرح وضو کرے صرف 2 نفل پڑھے کتنے 2 نفل کیڑی لمبی کہانیاں کتنے پڑھے 2 نفل تہجداں پڑھتے رہے تراویحاں پڑھتے رہے میں 2 نفلوں کی بات کرتا ہوں صرف 2 نفل پڑھے اس طرح پڑھے کہ نفل میں صرف دھیان خدا کی طرف ہو دنیا کی طرف اس کا دھیان نہ جائے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں